کہ کرم کا ہے اشارہ شان رمضان۔ خوش آمدید ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے اور بزم قرآن میں آپ سبھی کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور آج ہم شرعی سوالات کی طرف آ چکے ہیں، لائیو ٹیلی فون کال لیں گے۔ ایک سوال میں نے علامہ صاحب سے پوچھنا ہے انشاءاللہ وہ کچھ کال شامل کرنے کے بعد۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیا سوال ہے آپ کا؟ میں نے ریسنٹلی ابھی سوال کیا تھا کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی سیرت کا نام اور مصنف کا نام آپ بتا دیں۔ کوئی سیرت کی کتاب ایسی ہو جو سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ہو تو آپ کو اس کا نام چاہیے، انشاءاللہ بالکل آپ کو علماء بتاتے ہیں۔ اچھا ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے جی کہ اکثر میٹرس پہ بچے پیشاب کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اکثر میٹرس ہے نا، فوم کا میٹرس، جی سن لیا، اس پہ بچے پیشاب کر دیتے ہیں، جی تو یہ اس سن پہ لیا، 3 باری سرف والا کپڑا پھیرتے ہیں اور جی 3 باری سادہ پانی۔ ٹھیک ہے، 3 بار ہم وہ جو ہے سادہ پانی اور پھر کپڑا اس طرح پھیرتے ہیں، کیا اس طرح پاک ہو جاتا ہے یا نہیں؟ یہ سوال ہے آپ کا، انشاءاللہ بتائیں گے اس حوالے سے۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ مجھے یہ پوچھنا تھا کہ لون جو گھر کے لیے اسلامک بینک سے لون لیا جاتا ہے صحیح، اور پھر اس کو انسٹالمنٹ پہ واپس کرتے ہیں، تو کیا یہ جائز ہے لینا؟ اسلامک بینک والے کہتے ہیں کہ ہم نے مفتیان کرام سے باقاعدہ فتویٰ لیا ہوا ٹھیک ہے ہے، اور اس کو ہم اگر آپ لون لیں گے تو پھر آپ انسٹالمنٹ پہ دیں گے اور پھر یہ رینٹ کے صورت پہ آپ جیسے آپ کسی گھر کا کرایہ۔ چلیں بتا دیں گے انشاءاللہ اس حوالے سے آپ کو۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہیلو جی ہیلو، میں جی کیا دوسرا ہے سوال ہے، میرا میاں تھوڑا نشہ کرتا ہے۔ اچھا، نشہ کون کرتا ہے؟ میرا میاں۔ اچھا آپ کی شوہر نشہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہاں جی، تو وہ گھر کا نا خرچہ نہیں دیتا ہے، جو گھر کی آمدنی سے آتا ہے نا وہ ان سے چوری، یعنی کہ میں گھر کا سامان لے آتی ہوں، 2-3 دنوں کے بعد میں انہیں بتا بھی دیتی ہوں۔ اچھا وہ خرچہ آیا تھا سمجھ نہیں آئی بات آپ کی، سمجھ نہیں آئی۔ میرے گھر میں یعنی کہ ہم دھوبیوں کا کام کرتے ہیں، جی جی دھوبیوں کا کام، ان سے جی جو کوئی آمدنی آتی ہے یعنی کہ میرا بیٹا اور میں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، صحیح، جو آمدنی آتی ہے نا وہ گھر سے میں خرچہ یعنی کہ چینی آٹا وغیرہ لے آتی ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، 2-3 دنوں کے بعد میں اپنے میاں کو بتا دیتی ہوں۔ صحیح ہے۔ تو وہ جو آمدنی آتی ہے وہ کس کی؟ میاں کی ہوتی ہے؟ وہ جو آمدنی ہے میاں کی نہیں ہوتی نا، آپ کی اور آپ کے بیٹے کی ہوتی ہے نا۔ ہاں جی ہاں اچھا ٹھیک ہے، یہ اور ان کا بیٹا کام کرتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، بتاتے ہیں انشاءاللہ اس حوالے سے۔ ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم۔ دیکھیں ہماری خواتین کی عظمت کو سلام ہے کہ شوہر نشہ بھی کرتا ہے پھر بھی اپنی کمائی کے حوالے سے بھی وہ یہ گلٹ محسوس کر رہی ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے میں کوئی، یہ دیکھیں یہ ہماری عورتوں کی عظمت کو سلام۔ جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیا سوال ہے آپ؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ قضا نماز جو ہے ان کا کیا حکم ہے، اور کیا ہر قضا نماز پڑھنے پر سجدہ سہو ہوگا؟ قضا نماز، ہر قضا نماز میں سجدہ سہو ہوگا یا نہیں؟ چلیں قضا نماز میں سجدہ سہو، مطلب قضا نماز کا سجدہ سہو سے کیا تعلق آپ جوڑ رہے ہیں بھائی؟ ٹھیک ہے، صحیح ہے، صحیح ہے۔ چلیں ایک اور کالر۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا سوال ہے آپ کا؟ جی السلام علیکم۔ آواز نہیں آ رہی، آپ ٹی وی پہ نہ سنیں بھائی، مجھ سے بات کر لیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا سوال ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ میں ایک سٹاف ہوں ہاسپٹل میں اور میں نا مبارک لیتی ہوں بچہ پیدا ہو، تو صحیح کیا ہے، وہ مجھ سے جائز ہے؟ چلے ٹھیک ہے، بچہ پیدا تو مبارکباد لیتی ہیں وہ، اس کے حوالے سے بتائیں۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا سوال ہے جناب؟ حضرت سوال یہ تھا کہ یہ جو سید ہیں، سید ہوتے ہیں، ان کے لیے کوئی شریعت میں کوئی آسانی ہے؟ سیدوں کے لیے کیا اجر ہے؟ وہ آج کل کے لوگ مانتے بھی نہیں ہیں سب چیزوں کو۔ سمجھ نہیں آئی بھائی آپ کی بات، بالکل بھی بڑا مبہم ترین سوال کیا آپ نے۔ چلیں ایک اور کالر۔ السلام علیکم۔ سوال کیا تھا ان کا؟ جی سوال کیا تھا؟ پتہ نہیں سیدوں کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے، ماننا چاہیے کیا اس طرح کوئی؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا سوال ہے آپ؟ ایک سوال پوچھنا تھا سر، یہ زکوٰۃ کی آواز بہت کم آ رہی ہے، بہت نہ ہونے کے برابر آپ کی۔ کوئی چیز
نہیں آ رہی بات ہو جائے گی؟ نہیں آ رہی، وہ ان کی طرف سے مسئلہ ہے، کالر کی طرف سے آپ کی آواز نہیں آ رہی، معذرت۔ ایک اور کالر، کیا تھا سوال کیا تھا؟ سوال نہیں، آواز ہی نہیں مصعب۔ السلام علیکم، ان کو بھی نہیں آئی۔ وعلیکم السلام۔ جی کیا سوال ہے آپ کا؟ میرے دو سوال ہیں۔ جی پوچھئے دو۔ ایک تو یہ کہ تسبیح فاطمہ فرض کے بعد پڑھنی چاہیے یا پوری نمازوں کے بعد؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ جو ہم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم جو تسبیح پڑھتے ہیں، جی جی اس کی فضیلت کیا ہے؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ شامل کریں گے۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، یہ تو وہی کالر چل السلام رہے ہیں۔ علیکم۔ جی کیا، وعلیکم السلام، کیا سوال ہے آپ؟ وعلیکم السلام۔ کیا سوال ہے آپ کا؟ اما ہیلو ہیلو، ہاں جی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی بھائی وہ آواز آ رہی ہے۔ سوال گل ہے پوچھیں۔ کچھ نہیں سی، میاں میرا قرآن پاک نہیں پڑھے تو کلمہ پڑھتے ہیں پہ، کلمہ یا بسم اللہ تے کو گناہ تو نہیں میں پڑھنا۔ ٹھیک ہے، قرآن پہ انگلی رکھ کے پڑھتے ہیں؟ جی انگلی رکھ کے نا یا بسم اللہ پڑھتے ہیں یا کلمہ قرآن پڑھتے نہیں پڑھے ہوئے ہیں، کوئی نقصان نہیں گناہ۔ چلیں چلیں بتائیں گے انشاءاللہ۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ کیا سوال؟ میرا یہ سوال ہے کہ جو یہ فطرانہ وغیرہ ہوتا ہے، یہ جو بیوہ ہوتے ہیں جیسے میری پھپھو ہیں تو ان کو دے سکتے ہیں؟ چلیں بتاتے ہیں انشاءاللہ آپ کو اس حوالے سے۔ جوابات کی طرف مفتی صاحب ذرا آئیں گے، لیکن ایک سوال میں ذرا علامہ فیصل احمد بیگ عزیز صاحب سے ذرا پوچھ لوں۔ قرآن کی نظر میں نے آپ سے عرض کیا تھا قبلہ صاحبان علم جو ہیں ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ اس کا جواب مختصر ہینڈ مائک دے دیجیے گا، یہ مائک میرا خیال پرابلم کر رہا ہے بار بار، کوئی بات نہیں، یہ آن کر دیں۔ جی آپ جی بات کیجئے۔ اچھا آن نہیں ہوا ہے مائک؟ چلے یہ مائک ایک منٹ مجھے دیجیے، مجھے دیجیے، آ جاتے ہیں اس کے جواب کی طرف۔ یہ غالباً مائک مسئلہ کر گیا ہے، آن ہو جاتا تو پھر جواب کی طرف۔ جی آن ہو گیا، جناب جواب دیجیے۔ جی ارشاد ہوا ہے انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء۔ جی خشیت رکھنے والے، خوف خدا رکھنے والے وہ لوگ ہیں جو اہل علم ہیں، صحیح، خشیت رکھنے والے، خوف خدا رکھنے والے۔ جو صاحبان علم ہیں وہ اللہ کا خوف رکھتے ہیں۔ اور اس کا پھر ایک باطنی مفہوم یہ ہے کہ جب صاحبان علم اللہ کا خوف رکھتے ہیں تو جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں وہی صاحبان علم۔ واہ، اور پھر قرآن حکیم میں جہاں جہاں علم کی فضیلت بیان ہوئی ہے وہاں خود عالم کی فضیلت اس میں پنہاں ہے، اس لیے کہ وہ علم منتقل جس کے ذریعے ہوتا ہے وہ صاحب علم ہوتا ہے۔ صحیح، خداوند ذوالجلال نے اس صفت کو اپنی ذات کے تعلق سے بھی بیان کیا جب خداوند ذوالجلال اپنے ذات کے حوالے سے خبیر فرماتا ہے، علیم خبیر، فرماتا ہے، علیم، واہ۔ تو یہ تمام صفات بھی علم سے جڑی ہوئی ہیں۔ پھر علم میں قرآن حکیم کا ایک انفرادیت یہ ہے، یعنی عالم کے تعلق سے آپ نے بات کی، وہ عالم ایک تو وہ ہوتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ بھئی یہ بات ہے اس کو مانو، صحیح، لیکن قرآن حکیم کا طرز تعلیم بالکل مختلف ہے۔ قرآن حکیم کہتا ہے کہ تم خود غور کرو تاکہ تمہیں اس نتیجے تک لایا دلیل، جائے۔ واہ واہ واہ، اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن، تم دیکھو آسمان پر پرندہ کیسے اپنے پر پھیلائے ہوئے ہوتا ہے، واہ۔ وہ پر سمیٹتا نہیں، اور تم اس میں غور کرو کہ کون اسے تھامتا ہے کیا بات، سوائے رحمان کے، کیا بات، تم اس میں کیا غور بات، کرو۔ تو جب واہ۔ انسان پرندے کی پرواز میں غور کرے گا تو یہ پرندے کی پرواز میں غور اسے ہوائی جہاز کی ایجاد تک لے جائے گا۔ کیا اچھی بات، زبردست۔ جب قرآن حکیم یہ ٹھیک۔ کہتا ہے سورہ فیل میں کہ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ تم دیکھو ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا، اور وہ کیا کیا، ابابیل، ان کے چونچ میں کنکری، اس سے پورے لشکر کو تہس نہس کر دیا۔ جب اس میں غور کرو گے تو پھر آج جنگوں کے جدید ترین جو کامیاب ترین طریقہ ہے فضائی حملے کا، جی جی، وہاں تک پہنچ جاؤ وہاں گے تک پہنچ کہ جاؤ۔ فضائی حملے کی جانب قرآن حکیم نے کیسے رہنمائی کی، واہ، کہ صحیح، اس سے عسکری طور پر آپ ایک استفادہ اٹھا سکتے ہیں۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ پھر قرآن حکیم کے اندر حضرت امام غزالی کے سامنے کسی نے آیت پڑھی اور وہ غیر مسلم تھا، سورہ یاسین کی۔ اس نے کہا کہ کلن
फी फलकिन यसबखून वकुल्लुन फी फलकिन यसबखून। ये तमाम सैयारे अपने मदार में सफ़र कर रहे हैं, सही, अपने मदार में सफ़र कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जनाब देखिए ये जो सफ़र होता है ना, ये सफ़र तो दो तरफा होता है, मशरिक से मगरिब भी होता है और मगरिब से मशरिक भी होता है। बिल्कुल सही। तो इसमें तो एक जानिब का सफ़र है जाने का, रिजत का सफ़र तो है ही नहीं, माकूसी सफ़र बयान नहीं हुआ, तो उसका रिजत का सफ़र कैसे है, इसका तो इस आयत में जिक्र ही नहीं। सही। अब देखिए कुरान हकीम अपने से जुड़ने वाले आलिम को कैसा उसके जहन को खोलता है। आयत में लफ्ज़ क्या है, कुल्लुन फी फलक। इमाम गजाली ने फरमाया कि ये जो लफ्ज़ है कुल्लुन फी फलकिन, इसकी तख्ती कर लो, हुरूफ को अलग अलग लिख लो, सही, और जब तुम लिखोगे हुरूफ को अलग अलग तो बनेगा कुल्लुन फी फलकिन, और इसको उल्टा पढ़ोगे तब भी बनेगा कुल्लुन फी फलकिन। क्या बात। तो ये सफ़र सिर्फ वाह। जाने का नहीं है, ये सिर्फ आने आने का का भी सफर है। बहुत खूब। कुरान हकीम माशाल्लाह। से जुड़ने वाला वो आलिम भी इतना बाकमाल होता है। बस मैं अपनी बात मुकम्मल करूं, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु के इस जुमले पर कि मेरे ऊंट की रस्सी भी गुम हो जाए तो मैं कुरान की आयतों में तलाश कर लेता हूं। बहुत खूब, बहुत खूब। सलमान क्या- भाई, जी, मैं यहाँ क्या- पर बिल्कुल मुख्तसर अर्ज करूंगा। जी जी, सिर्फ कायनात का आगाज बयान नहीं किया, हाँ, कायनात का इख्तिताम क्या होगा, इख्तिताम क्या होगा, पहाड़ों की हालत क्या होगी, हाय हाय हाय। यानी जिसे हम कहते हैं रिवर्स ऑर्डर। बिल्कुल, पहाड़ों की हालत क्या होगी, जमीन कैसे लपेट दी जाएगी, चांद सितारे ये सब वाह। बेनूर कैसे हो जाएंगे, हर चीज बयान फरमाई। फिर बिल्कुल इसी सही। तरीके से इंसान, एक इंसान की इब्तिदा की बात की, इंतहा की बात की ना, तो फरमा दिया कि तू पहले नुत्फा था, फिर अलका हुआ, फिर मुदगा हुआ, फिर तू माँ के पेट में आया, फिर रूह फूकी गई, फिर तू बाहर आया, फिर लड़कपन, जवानी, फिर अर्जल उम्र, ये तमाम मदारिज बयान फरमाए और कहा फरमाया कि तू लौट कर मेरे पास आएगा। मेरे पास तो किसी ने बड़ा एक प्यारा शेर कहा, कहने लगे कि एक दानिश नूरानी है, एक दानिश बुरहानी है, जो दानिश बुरहानी है हैरत की फरावानी है। वाह साहब, जल्दी से जवाबात की, वक्त कम बचा है, जवाबात समेटने हैं। जी जल्दी देने हैं। जी, जल्दी जल्दी देने आज वक्त अच्छा, एक बहुत बहन कम ने कहा कि 4 सुन्नतों में गलती की, सजदा सब लाजिम था, तो अब ये नहीं पता कि असर की सुन्नतें थी या इशा की। जब मेरी बहन आप खुद फरमा रही हो, आप समझदार हैं और आप मतलब मामलात को जानती हैं आप, तो जब ऐसी गलती की आपने, वाजिब छोड़ा या वाजिब या फ़र्ज़ में ताख़ीर की, तो इस सूरत में सजदा सब वाजिब था, आपने नहीं किया। अब वो आपको चाहे वो असर की सुन्नतें हों या इशा की सुन्नतें हों, लौटानी पड़ेंगी। वैसे खुदा न खासा सुन्नतें छोड़ दे कज़ा नहीं होती, लेकिन सुन्नत हो या नवाफिल हो, आपने शुरू कर दिए तो वो आप पर वाजिब हो गए, आप गलती की तो ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक सवाल ये हुआ कि बहन ने कहा घुटनों में बड़ी तकलीफ है, खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकती। देखिए, जब खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकती तो मैं पहले भी ये मशवरा दे चुका हूँ कि आप अपने चेयर अपने पास रखें और तकबीर तहरीमा खड़े होकर दें आप, और जितना हो सके खड़े रहें। जहाँ खड़े होने की हिम्मत टूट जाए, ख़त्म हो जाए, तो इस्लाम आपको इजाज़त देता है कि आप बैठ जाएं, बैठकर नमाज पढ़ें। रुकू सजदा इशारे से हो, रुकू में थोड़ा सा झुकें, सजदे में थोड़ा ज़्यादा झुकें। लेकिन एक बात याद रहे कि बहुत से लोग बैठ कर जब नमाज पढ़ते तो तख्ते पर सजदा कर रहे होते हैं, तो उस सूरत में तख्ते पर या किसी चीज़ पर सजदा नहीं करेंगे, आप इशारों से करेंगे। एक सवाल ये हुआ कि बीमार बहुत हैं, परेशानी, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी परेशानियाँ दूर फरमाए, आप नमाजों की पाबंदी करें और या मुस्तबिल असबाब कसरत से पढ़ें। रोज़े में सुरमा डालने से रोज़ा टूटता है या नहीं हजरत? जी, रोज़े में सुरमा डालने से ज़रा बता देना। जी, जैसे कि सवाल है कि रोज़े में सुरमा डालने से रोज़ा टूटता है नहीं टूटता, तो उसमें उलमा लिखते हैं कि सुरमा डालने से रोज़े को कोई नुकसान इसका नहीं पहुँचता। ठीक है। अच्छा, वैसे रिश्तेदार आते रहते हैं लेकिन वो मिलाद में नहीं आते, कहते बिदअत है। अगर इसमें हुस्न सलूक के साथ उनको बुलाया जाए, अगर ना आए तो ये उनका ना आना ऐसी बात नहीं है जिस पे उनसे कताए ताल्लुक किया जाए या बुरा माना जाए। बिल्कुल सही। वो अगर नहीं आते तो इसको भी खुश दिली के साथ कबूल किया। वाह, बहुत अच्छी बात। अच्छा, एक सवाल ये हुआ कि कसाई ने बकरा लिया, यानी जिससे लिया वो कहीं से उठाकर लाया था, 2 दिन ढूंढता रहा। अच्छा, 2 दिन ढूंढता रहा, ढूंढता रहा, उसको मालिक नहीं मिला। लेकिन एक चीज है कि वो बेचारा परेशान था बहुत, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो अब उसने आगे जाकर बेच दिया। कसाई को भी पता था
कसाई को ये मालूम था कि चोरी का है, जी दोनों गुनाहगार होंगे, ओहो दोनों गुनाहगार होंगे। और ये जो पैसा है ये हलाल का नहीं है। अच्छा जाहिर है कि आप चीज उठा कर ले आए, आपने बेच अरे दी। मुसा वो जो आपने एक मिसाल दी थी, अगर इस नियत से उसने मतलब ढूंढा, पूरी अपनी हुज्जत पूरी की, 2 दिन नहीं मिला, वो साल है। अच्छा साल हाँ, पूरा हाँ, एक जी, साल, जी जी तो वो वो लुप्ते का हुक्म है। बकरा कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा मुसा? ऐसी किसने आपको, हाँ, किसी ये डॉक्टर बात, ने लिख उठाने कर की दिया जरूरत है ही नहीं थी, कि हाँ। आप रास्ते में जाए चीजें ढूंढे उठा ले? हाँ सही बात, वो आप सही अपना कह उठाइए, जिम्मेदारी है बहुत हाँ, बड़ी। बिल्कुल सही जी बात। जी। वो अच्छा बेचारा वो कहते हैं ना कि हम हर किसी हर एक का खाए, हमारा जो खाए अंधा हो जाए। नहीं अल्लाह ना ऐसा करे, नहीं होना चाहिए। अब वो होता है ना मुस्तहिक वाला एलिमेंट कि उसके घर पे आटा नहीं था, ये मैंने आपसे बेचारा, कहा हाँ। ना कि जाहिर है कि मुस्तहिक था जो कुछ भी था, हाँ। लेकिन मुस्तहिक को चोरी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल सही। कहीं डाका मारे तो ये कोई रीजन नहीं बनता ना। बिल्कुल सही। तो इसीलिए जो कुछ भी था, जरूरत थी, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। बरल गुनहगार हैं, बिल्कुल तौबा जरूरी है, और कहीं मालिक आ जाए तो मसला भी बनेगा। सही है जी। अच्छा फिर इसके बाद जो है वो जिन्नात को हाजिर करते हैं हिसाब, तो उन्हें इमाम बनाना कैसा है? देखिए फकत जिन्नात को हाजिर करते हैं और कोई गैर शरीक काम नहीं करते। तो जब गैर शरीक काम नहीं करते और वो दीन को जानने वाले हैं तो उनको इमाम बनाया जा सकता है। लेकिन अगर गैर शरीक काम करता है, चाहे वो कोई भी करता है, और वो शरी हुदूद से निकल जाता है, तो फिर उसे इमाम नहीं बनाना चाहिए। ठीक है। अच्छा जी, एक सवाल ये हुआ कि रमज़ान में, बल्कि सुन्नत मुअक्कदा जो एतिकाफ़ है और नफली एतिकाफ़ है, इसमें क्या फ़र्क है? देखिए सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया है कि एरिया में, यानी शहर में या इलाके में कोई एक बंदा भी ये इतिकाफ कर ले तो बाकियों से साकित हो जाता है, और कहीं एक भी ना करे तो सब लपेट में आते हैं, सब गुनाहगार होते हैं। ठीक है ना? अच्छा, ये सुन्नत मुअक्कदा जो इतिकाफ है अलल किफ़ाया, ये रमज़ान के आखिरी 10 दिन का इतिकाफ है, और आपको 20वां रोज़ा यानी जाए इतिकाफ में मगरिब से पहले पहुंचना है, और मगरिब से लेकर जब तक ईद उल फितर का चांद नजर नहीं आता, ये आपका इतिकाफ है। और दरमियान में अगर रोजा किसी वजह से फासिद हुआ तो ये भी फासिद हो जाएगा, और बाद में कज़ा करनी होगी। अच्छा, अब कहीं पर भी फासिद हुआ, चाहे 22वें रोजे में, चाहे 23, चाहे 24, तो कज़ा एक ही दिन की होगी, और उसमें रोजा भी रखना होगा, मगरिब से दूसरी मगरिब तक आपको इतिकाफ भी करना होगा। नफली इतिकाफ ये है कि किसी वक्त भी आप जाए इतिकाफ चले जाएं, नियत कर लें, और जब भी वहाँ से निकलेंगे तो जब तक है नियत का सवाब मिलेगा, जब वहाँ से निकलेंगे तो खुद बखुद इतिकाफ आपका ख़त्म हो जाएगा। तो ये दोनों में फ़र्क है। नफली इतिकाफ कभी भी किया जा सकता है, सुन्नत इतिकाफ माह रमज़ान के आखिरी 10 दिनों में होता है। अच्छा जी, ये रमज़ान में नाखून काटना, रमज़ान के अंदर या रोज़े के अंदर नाखून काटना, इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। इंसान नफासत खुश करने के लिए बिल्कुल कर सकता है। अच्छी बात, बिल्कुल ठीक। कोई नापाक चीज़ हो तो उसे रमज़ान में पाक करना क्या है? कोई नापाक चीज़ उसको देखना होगा कि वो उसकी नौयत क्या है, किस किस्म की। नहीं, रमज़ान में पाक करना क्या है उसे? पाक करना, वो तो अच्छी बात है। हाँ, ये बोले ना, तो बहुत अच्छी बात पाक कर सकते हैं, बिल्कुल कोई हर्ज नहीं है। सही। अच्छा जी, एक सवाल ये हुआ कि बच्चे स्कूल में चीटिंग करते हैं तो क्या है? जी, बच्चे स्कूल में चीटिंग करते हैं, ये बिल्कुल जायज़ नहीं है, और बचपन में इनको रोका जाए, क्योंकि यही चीज़ें आगे जाके परवान चढ़ती हैं और वो और बुरी आदत शामिल हो जाती। एक चोर ने किसी मौके पर कहा था कि मेरी माँ अगर पहली चोरी पर मुझे मारती तो आज मैं डाकू और चोर ना बनता। सही बात, ये बड़ी प्यारी बात, बड़ा अच्छा ज़ाहिर है बात। अच्छा जी, मर्द जो है वो दाढ़ी में रोजे की हालत में, रोजे के अलावा भी डाई कर सकते हैं, मेहंदी के अलावा? इसमें जो मेहंदी है उसमें तो किसी किस्म की कबाहत नहीं, बाकी जो दीगर कलर्स हैं उसके इंग्रेडिएंट से चेक करने के बाद उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक। अच्छा, इसमें यह है कि जो भी आमतौर पर जो डाइज आती हैं तो वो उसमें जो मालूमात होती है वो सारी जायज़ चीज़ें होती हैं। इसमें सिर्फ ये है कि जो काला कलर है ना वो आम तौर पर मना है, इसमें इख्तिलाफ भी है, मना भी है, लेकिन बहरहाल जो मुजाहिदीन हैं उनके लिए जायज़ है। जो आम लोग हैं तो वो फिर ब्राउन कलर है या गोल्डन है वो लगा सकते हैं, बाकी कलर लगा सकते हैं। काला कलर जो है वो हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया, लेकिन मुजाहिदीन का इस्तिस्ना फरमाया है। उलमा ने फिर इसमें इख्तिलाफ भी फरमाया। अच्छा, अब एक सवाल ये हुआ कि 4.5 लाख रुपए कारोबार में लगाएं और पैसा नहीं आया अभी तक,
تو منافع نہیں ملا. اگرچہ منافع نہیں ملا, زکوٰۃ آپ کو دینی ہوگی, سال گزرنے پر زکوٰۃ آپ کو دینی ہوگی. اور اگر یہ ہے کہ وہ واپس ملنے کی امید نہیں ہے, یعنی موڑی ختم ہو رہی ہے, کوئی دبا کر بیٹھ گیا ہے, تو اب اس کا یہ ہے کہ اگر جب بھی واپس آپ کو ملے گی وہ رقم, تو جتنے سال گزریں گے تو آپ کو اس کی زکوٰۃ دینی ہوگی. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. اچھا, اس کے بعد ایک سوال یہ ہوا کہ اکثر بچے میٹرکس پر پیشاب کر دیتے ہیں, تو پاک کیسے کیا جائے, پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں, جب میٹرکس پر پیشاب اس طرح کیا ہے نا, تو اول تو اسے ظاہر ہے کہ دھونا اس طریقے سے ممکن نہیں ہے, اب مشین میں اسے نہیں ڈال سکتے, تو اس کا بہتر یہ کہ اس کو ہٹا کر صحیح طریقے سے جہاں سے وہ گندا ہو رہا ہے وہاں پانی بہائیں. پانی بہانے کے بعد یعنی جب اتنا پانی بہا دیں کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ اب یہ جو ہے نا وہ ناپاکی ہٹ چکی ہے, تو سکھا کر آپ لگا دیں, تو وہ پاکی کا حکم ہوگا. اچھا, یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ اسے ایک مرتبہ ہم نے کر لیا, دوسری مرتبہ کر لیا, اتنی آسانی سے یہ پاک ہوتا نہیں ہے. اس طرح کر کے بھی پانی بہا کر بھی اگر آپ کو یقین ہو جاتا ہے, دیکھیں مقصد یہ کہ یقین ہو جائے اب گندگی ختم ہو چکی ہے, نجاست ختم ہو چکی ہے, تو وہ پاکی کے حکم میں ہوگا, ورنہ اگر اس پر اثر موجود ہے تو پاکی کے حکم میں نہیں ہوگا. اچھا, ایک سوال یہ ہوا کہ اسلامک بینک سے لون لینا ضرور شریعت کیسے ہے؟ دیکھیں, تو کمرشل بینک سے لیا جاتا ہے تو وہ تو بالکل ہم ناجائز کہتے ہیں. اسلامک بینک میں بھی میرے تحفظات ہیں, اگر میری بات آپ کریں گے میرے تحفظات آپ منع کرتے ہیں بالکل. ہاں, کیونکہ میرا کہنا یہ ہے کہ کنویں میں کتا گرا ہوا ہے, آپ پانی نکالے جا رہے ہیں, لیکن کتا تو موجود ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن جو علماء یہ کام کر رہے ہیں ظاہر ہے کہ قابل ستائش ہیں. تو میرا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ اگر کسی عالم پر آپ اعتماد کرتے ہیں اور وہ آپ کو کہتے ہیں کہ جی میری ذمہ داری آپ لون لے لیں, تو آپ لے سکتے ہیں, آپ پر شرعی قباحت نہیں آئے گی. ایک سوال یہ ہوا کہ نشہ کرتے ہیں شور لیکن خرچہ نہیں دیتے, تو اب جو آمد نہیں آتی ہم خرچ کرتے ہیں, بعد میں بتا دیتے ہیں, تو بالکل ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ اس میں نہیں ہے. اور اس کے بعد کہتے ہیں قضا نمازوں کا طریقہ, یہ بہت سی یعنی کم نمازیں ہوں تو وہ تو آپ ترتیب سے پڑھ سکتے ہیں, بہت سی نمازیں ہوں پتہ ہی نہیں ہے تو آپ اندازہ کر لیں, اندازے سے کچھ بڑھا دیں, اور پھر ہر نماز پڑھتے ہوئے آپ یہ نیت کریں کہ سب سے پہلی جو میری نماز قضا ہوئی تھی میں وہ ادا کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں. اور اس میں پھر یہ بھی فیسلٹی ہے کہ آپ تسبیحات ایک مرتبہ پڑھ لیں, اور جب اتحیات سیکنڈ اتحیات میں بیٹھیں تو تحیات اور اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھ لیں. اور یہ کہ قضا نماز غروب آفتاب, زوال آفتاب اور طلوع آفتاب کے علاوہ کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں, کوئی قباحت نہیں ہے. اچھا, ایک کہا کہ جو ہے وہ سید کی اتھارٹی کیا ہے؟ بات یہ کہ سید ہوتا ہے, اور وہ اگر خدا نہ خواستہ جھوٹ بھی بولے, میں تو یہ ایک بات کہتا ہوں, وہ جھوٹ بھی بول رہا ہے تو ہمیں اس پہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, اور ہمیں اس کا ظاہر ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی طرف نسبت کر رہا ہے تو ہمیں اس کا ادب و احترام کرنا ضروری ہے. اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے تو روز قیامت اس کی پکڑ ہوگی, ہماری پکڑ نہیں ہوگی, اور اگر وہ سچ کہہ رہا ہے اور ہم یقین نہیں کر رہے تو روز قیامت ہماری پکڑ ہوگی. آقا علیہ السلام کے فرامین بھی موجود ہے کہ میری آل سے محبت کرنے کا حکم بھی موجود ہے, ان کا خیال کرنے کا حکم بھی موجود ہے. تسبیح فاطمہ کس وقت پڑھنی چاہیے؟ کسی وقت بھی پڑھ سکتی ہے, لیکن اس کو نماز کے بعد سبحان اللہ الحمدللہ 33 مرتبہ اور اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھ لیں تو یہ بہت اچھا ہے. اچھا, ایک سوال یہ ہوا کہ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ فجر کے بعد 101 مرتبہ پڑھنی چاہیے, اس سے انشاءاللہ آپ کے رزق میں بہت اضافہ ہوگا. ایک سوال یہ ہوا کہ انگلی رکھ کر بسم اللہ پڑھنا, تو انگلی رکھ کر نہیں پڑھنا چاہیے, قرآن شریف پر نہیں پڑھنا آتا, سیکھیں, اور بسم اللہ اور کلمات طیبہ ویسے ہی پڑھنے چاہیے. بہن نے کہا کہ فطرانہ بیوہ کو دے سکتی ہیں, بیوہ اگر کوالٹی رکھتی ہے یعنی وہ صاحب نصاب نہیں ہے اور وہ شریف فقیر ہیں تو انہیں دے سکتی. بعض بیوہ ایسی بھی ہوتی جو امیر ہوتی ہیں تو وہ غریب ہونا ضروری ہے, غریب ہے تو دے سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. مفتی صاحب بہت شکریہ, علامہ صاحب مفتی صاحب کا شکریہ, تشریف لائے. آپ ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد ہوتی ہے آپ سے ملاقات, خصوصی تقریری مقابلہ ایک سے بڑھ کر ایک. ناظرین, اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQTV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے.